من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم إن الله وملائكته يصلون على الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عزیزان گرامی، ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ساتھ میں صحابہ کرام بھی تھے۔ اکثریت صحابہ روزے سے تھے اور کچھ افراد بغیر روزے کے تھے۔ ایک جگہ پڑاؤ کا مقام آیا اور لوگوں نے آرام کا ارادہ فرمایا۔ خیموں کی تنابیں کھینچی گئیں اور ہر بندہ آرام کے لیے اپنی اپنے بستر پہ چلا گیا۔ جو روزہ دار تھے ظاہر ہے ان سے تو کام نہیں ہو سکتا تھا، تمام تر خدمت روزہ جن کا نہیں تھا انہوں نے ادا کی۔ خیمے لگائے، پانی کا بندوبست کرنا، باقی خوراک کے لیے مشقت کرنا، لکڑیاں جمع کرنا، سارا ان لوگوں نے کیا جن کا روزہ نہیں تھا۔ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذهب المفطرون اليوم بالاجر، آج افطار والے اجر لے گئے، جن کا روزہ نہیں تھا تمام کا تمام اجر وہی لوگ لے گئے۔ پتہ چلا کہ خدمت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے انسان بڑے مقامات تک پہنچ پاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں بندہ، ایک صحابی بندہ بڑی عبادت گزار، بڑا روزہ دار۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے، ہر وقت عبادت میں گزارتا ہے، ہر وقت نماز اور روزہ نوافل یہی اس کا معمول ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا کہ باقی دنیاوی معاملات کے اندر وہ کون سا انجام دیتا ہے؟ کیا عرض کیا یا رسول اللہ اس کے چند بیٹے ہیں جو اس کے معاش کا بندوبست کرتے ہیں، اس کی خدمت، کھانے پینے کا بندوبست، باقی خدمت وہ سب اس کے بیٹے سے انجام دیتے ہیں۔ میرے حبیب نے فرمایا اس سے زیادہ اجر اس کے بیٹے لے گئے۔ پتہ چلا خدمت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان مقامات بلند پاتا ہے۔ وہ خدمت کسی کی بھی ہو سکتی ہے، کہیں بھی ہو سکتی ہے، اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا جتنا مخلوق خدا کی خدمت میں وابستگی اختیار کرتا ہے اتنا اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے نرمی اور آسانی اور سہولت کے احکامات صادر ہوتے ہیں۔ دیکھو کائنات کا تمام تر نظام زندگی، یہ زمین کے اندر، زمین کے اوپر، اور پھر آخرت، حشر نشر، جتنا بھی نظام زندگی ہے انسان کا، یہ انسان ایک مٹی کا کیا چیز تھی، یہ عناصر اربعہ سے بننے والا ایک بت ہے۔ مٹی اٹھائی، اس میں تھوڑا پانی ڈالا، گارا بنایا اور ایک بت بنایا گیا۔ اس بت کے اندر میرے رب نے روح پھونکی اور یہ بت چلتا پھرتا انسان بنا۔ پھر اسی انسان کے اندر ایک سسٹم، ایک نظام ایسا تخلیق کیا گیا کہ وہ بت بننا چھوڑ دیا، اور پھر اس کو ایک نطفے کے ذریعے تخلیق کرنے کا آغاز ہوا۔ وہ نطفہ، وہ خون کا لوتھڑا بنا، خون کا لوتھڑا گوشت بنا، اور ہڈیوں کے اندر گوشت داخل کیا گیا، گوشت کو ہڈیوں پہ چڑھایا گیا، پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی اور اس کو چلتا پھرتا انسان بنایا گیا۔ پھر اسے دنیا میں بھیجا گیا، ماں کے پیٹ سے ایک چھوٹی سی دنیا میں موجود تھا، وہ نظام زندگی اس کا وہاں میرا رب چلا رہا تھا، اس کی خدمت کے لیے فرشتے مقرر تھے،
پھر اس کو دنیا کے اندر جب زمین کے بڑا نظام زندگی ہے یہاں جب بھیجا گیا تو اس نظام کے اندر بھی اس کی تمام تر زندگی کا دار و مدار اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر ہے۔ میرا رب جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے کر دیتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے سامنے دم مار سکے۔ پھر میرا رب اس کے اندر سے وہ بھیجی گئی روح کھینچ لیتا ہے، جس کے اوپر یہ ہرا تھا، اس کو تکبر تھا، اس کو ناز تھا، تھوڑی سی ہوا، چند اونس کی وہ ہوا تھی جس کے ذریعے یہ چلتا پھرتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ وہ مجھ جیسا بوڑھا بھی تکبر کرے جو چلتے پھرتے کہتا ہے کہ میرے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، وہ بوڑھا بھی تکبر کیا کرے کہ جس کی ہر وقت کمر میں درد رہتا ہو، وہ بوڑھا بھی کیا تکبر کرے جسے علم ہو کہ چند لمحے بعد آنے والا آئے گا اور مجھے اپنے ساتھ لے کے چلا جائے گا۔ دنیا کے پیچھے دوڑتے دوڑتے دنیا کے نظام کو سنوارتے سنوارتے زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہم ہر وقت یہی چاہتے ہیں میرا نام بلند ہو، لیکن یاد رکھو نام صرف ایک اسی کا بلند رہے گا، باقی سارے نام مٹ جائیں گے۔ کوئی کتنا بڑا پیر ہے، کوئی کتنا بڑا عالم ہے، کوئی کتنا بڑا مالدار آدمی ہے، زمانے کا بادشاہ ہے، اس کا نام مٹ جائے گا، بقا صرف ایک میرے رب کے نام کو ہے، اور صرف ان ناموں کو ہے جو اس کے ناموں کے ساتھ جڑ گئے۔ آج اگر کسی کے نام کو بقا ہے، ہم کہتے ہیں نا اللہ کا ولی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے نام کو اللہ نے بقا عطا فرمائی۔ یہ بقا حضرت شیخ نہ ہمارے خاندان سے، نہ ہمارے ملک کے، نہ ہماری اس صدی کے، اس مہینے صدیاں گزر گئیں، ایک الگ خاندان، ایک الگ ملک، ایک الگ زبان، ایک الگ رہن سہن، ساری معاشرت ہم سے الگ، صدیاں گزر گئیں، نام کو بقا ہے، کیوں؟ یہ نام جڑ گیا میرے رب کے نام کے ساتھ۔ تو جو نام میرے رب کے ساتھ جڑ گیا اس نام کے لیے مٹنا پھر نہیں ہے، یاد رکھو، اور جو نام میرے رب کے ساتھ نہ جڑا اس کے لیے فنا ہی فنا ہے۔ تو جب اس کے بدن سے یہ روح کھینچی جاتی ہے اور اسے واپس ایک دوسرے نظام کے اندر داخل کیا جاتا ہے، جسے ہم علماء کی زبان سے سنتے ہیں عالم برزخ یا عالم ارواح، مختلف نام علماء نے، صوفیاء حضرات نے مقرر فرمائے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے پرواز عطا فرمائی اور انہوں نے جو کچھ دیکھا بالا، جو مشاہدہ کیا، وہ انہوں نے نام رکھے۔ اب وہ عالم ارواح میں جب یہ پہنچتا ہے، وہاں پھر الگ الگ دو مقامات ہیں، ایک سجین ہے، ایک علین ہے۔ سجین میں الگ لوگ رہتے ہیں، علین میں الگ لوگ رہتے ہیں، پھر اعراف الگ ایک مقام ہے، مختلف مقامات ہیں، کیا گنواؤں میں آپ کو؟ اللہ کی یہ کائنات بہت بڑی وسیع و عریض ہے۔ اس میں ایک مرتبہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ یہ مرغ وغیرہ ان چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں، عالم دین ہیں، حلال رزق بھی کماتے ہیں، درس و تدریس بھی کرتے ہیں۔ ان کا اپنا فارم ہے جہاں پر مختلف قسم کی مختلف نسل کے مرغ ہوتے ہیں، وہ ان کا کاروبار کرتے ہیں۔ حلال رزق کمانا عین عبادت، جو شخص حلال رزق کماتا ہے وہ اللہ کا القاسم حبیب اللہ، محنت کش اللہ کا حبیب ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا، بات ختم۔ تو ہم ان کے ہاں گئے، جب میں نے وہاں دیکھا تو مرغوں کی کئی اقسام تھی وہاں، میں حیران رہ گیا۔ ہم نے تو چند اپنے علاقوں میں چلنے پھرنے والی مرغیاں دیکھی ہیں، ایک کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، لیکن شکل و شباہت ایک ہی ہے، صرف رنگ تبدیل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے جیسے بندے کے سامنے ایک ہی رنگ کے کچھ چند مرغ وغیرہ لا کے رکھے جائیں اور پھر کہا جائے کہ ان میں سے پہچانو کہ فلاں کون سا مرغ فلاں، تو میں نہیں پہچان پاؤں گا۔ وہاں ان کی شکل و شباہت میں بھی فرق تھا، کوئی ایک قسم کا، کوئی دوسری قسم کا، کوئی تیسری قسم کا۔ میں سوچتا رہ گیا کہ میرے رب کی مخلوق میں اتنا تنوع ہے کہ اتنی ایک ہی مرغ میں کتنی نسلیں پیدا کر دی میرے رب نے، تو پھر کتنے عالم میرے رب نے پیدا فرمائے۔ رب فرماتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا کچھ تخلیق کیا ہے، تم بھی جانتے ہی نہیں۔ تو کچھ لوگ پھر انکار کرتے ہیں، نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یار کچھ تھوڑی سی محنت کرو، اللہ پاک نے تمہیں نہ دکھایا وہ نظام، تمہارا مشاہدہ نہ ہوا، پھر گلا کرنا، لیکن محنت تو کرنی پڑے گی۔ دیکھو ایک بندہ قرآن کریم سیکھنا چاہتا ہے، اسے الف با تا سا سیکھنا پڑے گا نا، وہ کہنے کی اس کی کیا ضرورت ہے مجھے ڈائریکٹ قرآن پاک پڑھے،
ایک بندہ آ کے چاہتا ہے میں قرآن اور حدیث سیکھوں صحیح معنوں میں، اس کو صرف اور نحو پڑھنی پڑے گی، وہ گرامر ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، یہ اس کو پڑھنا پڑے گا۔ وہ کہے گا یار یہ کیا پڑھا رہے ہو، اس میں کون سا ثواب ہے، مجھے ڈائریکٹ حدیث پڑھاؤ، ڈائریکٹ قرآن پڑھاؤ۔ علماء کہیں گے نہیں بھائی محنت کرنی پڑے گی، آپ کو ابتدا سے چلنا پڑے گا۔ تو یہ الف اللہ میم محمد سیکھنا پڑتا ہے نا، ایسے تھوڑی ہے کہ بس آپ کہیں گے میں چل پڑا اور منزل پہ پہنچ گیا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا روم کے پیر ہیں، مرشد ہیں۔ مولانا روم کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، صوفیاء میں مولانا روم ایک بڑا مقام ہے، اور مثنوی ان کی بہت مشہور و معروف ہے۔ پرانے علماء سے آپ پوچھیں تو آپ کو کہیں گے مثنوی ہے، اور قرآن کریم کی بہترین تشریح اس کے اندر موجود ہے۔ تو مولانا روم رحمہ اللہ کے پیر ہیں، مرشد ہیں شمس تبریز۔ شمس تبریز فرماتے ہیں مجھے جلایا گیا، پھر مجھے خاکستر کیا گیا، اور پھر مجھے تیار کیا گیا۔ تو سب سے پہلے تو جلنا پڑتا ہے اللہ کے عشق کی آگ میں، اس کے بعد وہ راکھ بن کے خاکستر ہو جاتی ہے، اس کے بعد بندہ نکلتا ہے مومن کامل، اس کے بعد نکلتا ہے۔ اب میں پہلے ہی مومن کامل بن جاؤں اور پہلے ہی میرا مشاہدہ جاری ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، جب اس کو عالم ارواح میں داخل کیا جاتا ہے، وہاں بھی میرے رب کا نظام اس کے چاروں طرف جاری و ساری رہتا ہے، پوری یہ آخر وقت تک، یہاں تک کہ یہ جنت یا جہنم چلا جائے، وہاں بھی میرے رب کا ہی نظام اور حکم چلتا ہے۔ تو اب اگر میرا رب نہ چاہے تو تم جمع کرتے رہو، پل بھر میں تم سے سب کچھ چھین لے گا، ایک لمحے میں تمہیں کنگال کر کے رکھ دے گا، تم جمع کرتے رہو۔ برسوں جمع کرتے کرتے ایک لمحے ایک فقیر وہ بھیک مانگتا تھا، ادھر ہمارے آگے ایک علاقے کا، مجھے کسی نے یہ واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا جی وہ بھیک مانگتے مانگتے اس نے زندگی گزار دی، ایک رات یوں ہی پڑے پڑے مر گیا، اور جب صبح اس کے بکسے کھولے گئے تو اس میں پیسوں کے انبار پڑے تھے، چینج سکے جو ہوتے ہیں نا، پیسوں کے انبار پڑے تھے، لیکن وہ ساری زندگی مانگتے مانگتے گزار گیا، نہ ڈھنگ سے کھانا کھایا، نہ ڈھنگ سے لباس پہنا، اور نہ ڈھنگ سے زندگی گزاری، نہ کسی کی خدمت کر سکا، نہ اپنی نہ کسی اور کی۔ حالانکہ انسان تو خدمت خلق کے لیے پیدا کیا گیا، تو مخلوق خدا کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا رویہ اختیار کرے گا، مخلوق خدا کی خدمت کرے گا۔ اگر تم چاہتے ہو مجھے اللہ تزکیہ نفس عطا فرمائے اور مجھے صوفی کامل باکمال اور مجمع نور بنائے، پھر خدمت کرنا سیکھ۔ جس نے خدمت سیکھی اللہ رب العزت نے اسے رنگ دیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خدمت کرنے والے اجر لے گئے، ذهب المفترون اليوم بالاجر۔ جو افطار والے تھے نا، وہ کیا تھے؟ خدمت کرنے والے تھے نا، انہوں نے خدمت کی، اللہ نے ان کو اجور عطا فرما دیا، کمال عطا فرما دیا۔ اور جتنا کمال میں بڑھنا چاہتے ہو اتنی خدمت میں بڑھ جاؤ، جتنی خدمت بڑھ۔ تو وہ صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ اس کے بیٹے جو ہیں نا اس کی خدمت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اس سے زیادہ اجر اس کے بیٹے لے گئے، اس سے زیادہ اجر اس کے بیٹے لے گئے۔ اب یہ خدمت اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں اپنے بھائیوں کی خدمت کرو، یہ جو تمہارے یہاں ذاکرین سالکین آتے ہیں نا، یہ ہر بندہ کہے یار میں کم ہوں، میں اس کو جگہ بھی میں نے دینی ہے، اس کی خدمت بھی میں نے کرنی ہے، ہر بندہ کہے۔ ہمارے صوفی ہیں، صوفی عبد الرحمن بابا شاعر، وہ فرماتے ہیں چتو ہے چزو زو ہے میں چزو نہ بتے نہ بزو، او چزو ہے میں چتو او تو ہے چتو ہم بتے ہوں بزو۔ اور ہم کہیں کہ یار میں بکری بھی میں کرتی ہے، لیکن جب اس کو پھر وہ کسوٹی میں گزارا جاتا ہے، جب اس کے گلے پہ چھری پھرتی ہے تو پھر اس کی آپ نے دیکھا ہوگا اس کی آنتوں سے وہ روئی دھننے والی مشین بناتے ہیں، وہ جب اوپر نیچے ہوتی ہے تو اسے کیا آواز، وہی میں کرنے والی روئی وہ آنتوں سے آواز نکلتی ہے، تو وہ چھری کے نیچے ذبح ہونے سے پہلے تو سیکھ لے، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنی پکڑ میں لے لے اور پھر تمہیں تجربے کی کسوٹی میں اور تمہیں چکی میں پیسے، اس کے بعد تم اس عاجزی اور تواضع کے مقام پہ آؤ اور پھر کہو تو ہر بندے کی خدمت شروع کرو۔ اس سے پہلے تم بندوں کی خدمت شروع کرو، افراد کی خدمت اس سے پہلے شروع کرو۔
اور مخلوق خدا کی خدمت کرو، مخلوق خدا میں قید نہ رکھو خدا کا واسطہ، یہ میرے مسلک کا ہے، یہ میرے مسلک کا نہیں ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ انسان ہے، یہ جانور ہے، یہ مخلوق تمام کی تمام تر مخلوق یہ مخلوق خدا ہے۔ کسی پرندے کی خدمت کر لو، کسی جانور کی خدمت کر لو، اپنی بیوی کی خدمت کر لو، اپنے بیٹوں کی خدمت کر لو، اپنے بھائیوں کی کر لو۔ اب تو تمہارے گھر کے اندر جو مخلوق بیٹھی ہے نا اللہ کی، تمہاری بیوی، اگر تم اسے دن رات اس کو تڑپاتے ہو، ترساتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ میں بڑا اللہ والا ہوں، میں تو ذاکر شاغل، رات بھر میں مراقبہ کرتا ہوں، اور دن بھی جناب میرا ذکر میں گزرتا ہے، ہر پل ہر لمحہ مجھ سے تہجد قضا نہیں ہوتی، میں چاشت پڑھتا ہوں، میں اشراق پڑھتا ہوں، میں اوابین پڑھتا ہوں، یہ نوافل پڑھتا ہوں، اور میں تو بڑا باکمال آدمی ہوں۔ یاد رکھو اللہ کے ہاں تمہاری برگاہ کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے اگر تم اللہ کی مخلوق کو ترساتے ہو، تڑپاتے ہو۔ کبھی گھر جاؤ تو اپنی شریک حیات کو کچھ چیز لے جا کے اس کو اظہار محبت کرو، اظہار محبت کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار۔ ایک صحابی ہیں، عرض کی میرے حبیب سے مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، صحابہ حکم ماننے والے لوگ تھے اور اپنا حال کھول کے بیان کرنے والے لوگ، تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو فلاں بندہ جا رہا ہے نا، وہ سامنے مسجد نبی کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا۔ اس زمانے میں مسجد نبی کی تو یہ شکل و صورت نہیں تھی، اب تو بڑی وسعت اختیار ہو گئی، تو وہ تو ایک چھپر تھا، عریش تھا، اس کے اوپر تو کھجور کے تنوں سے اس کی ستون اور دیواریں وغیرہ، تو آپ نے وہ صحابی عرض کرنے لگے، رسول اللہ وہ جو بندہ جا رہا ہے یہ مجھے بڑا پسند ہے، اس سے مجھے بڑی محبت ہے، اللہ کی رضا کی خاطر میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میرے حبیب نے فرمایا تم نے اسے بتایا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ میں نے تو نہیں بتایا۔ کہا جاؤ دوڑ کے اس کو بتا کے آؤ۔ تو وہ دوڑتے ہوئے گئے اور اسے عرض کرنے لگے کہ میرے بھائی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو وہ مڑا، اس نے کہا میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر۔ ایک دوسرے کو محبت کا اظہار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، تواضع کرو، عاجزی کرو، ایک دوسرے کے لیے تڑپیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ تواضع، عاجزی اختیار کریں، خدمت اختیار کریں۔ میرے حبیب کی حدیث ہے، ایک راہب تھا عبادت گزار آدمی، اس نے 60 سال رب کی عبادت کی۔ کتنے سال؟ 60 سال۔ 60 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 60 سال اس نے رب کی کیا کیا؟ عبادت کی، صرف عبادت کی۔ 60 سال اب بندہ صبح شام لگا ہے، ہم تو ظاہر ہے ہمارے تو ساتھ میں معاشی مسائل بھی ہیں، معاملات بھی ہیں۔ اس زمانے میں ایسا تھا کہ جو یہ عبادت گزار لوگ ہوتے تھے ان کے لیے ایک جگہ یہ بناتے تھے، وہاں عبادت کرتے، لوگ ان کی خدمت کرتے تھے۔ ابھی بھی بہت سارے اللہ والے ایسے موجود ہیں جو علماء صلحاء کی خدمت بھرپور طریقے سے کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ معاملات زیادہ تھے، تو عبادت گزار تھا تو لوگ اس کے، تو اس کا ہر وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ تو وہاں اس کی فنزلت امرأۃ فی جنبہ، اس کے وہ جو صومعہ تھا نا، عبادت گاہ تھی، وہاں ایک عورت آئی، اس نے پڑاؤ ڈالا۔ اب وہ عورت ٹھیک عورت نہیں تھی، فاحشہ، اور انسان کو بیٹھتے دیر بھی کتنی لگتی ہے، کیونکہ نفس اور شیطان کے شکنجے میں کسا ہوا ہے۔ یہ سمجھتا ہے میں نفس کی چالوں کو سمجھ گیا، لیکن نفس کی چالوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر آباد ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے یہ میری چال، اس چال کو سمجھ گیا، ٹھہرو یہ دوسری چال کرتے ہیں، کھیلتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو چالوں کو سمجھنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کو اپنے علوم میں سے علوم عطا فرماتا ہے، اللہ ان کو علم الاسماء عطا فرماتا ہے، اور علم الاسماء جسے عطا فرما دیا اللہ نے، وہ کائنات کے بڑے لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ اللہ ان کی رہنمائی خود کرتا ہے، کیونکہ ان کو اللہ کی مخلوق کی فکر ہوتی ہے، اور جس کو اللہ کی مخلوق کی فکر ہو گئی اللہ کو خود اس کی فکر ہوتی ہے۔ تو اب یہ بہکا اور اس نے 6 راتیں اس عورت کے پاس گزار دی، 6 راتیں۔ لیکن میرا رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو کسی نہ کسی وقت اپنے بندے کو یہ جھٹکا دیتا ہے، واپس لوٹا کدھر جا رہا ہے، اور یہ کم از کم 3 سے 4 مرتبہ یہ جھٹکا ہوتا ہے۔
یہ سمجھ جائے لوٹ آئے تو پھر رب کا پیارا ہوتا ہے، اگر نہ لوٹے پھر رب اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کے لیے آخرت کی سزا مقرر ہوتی ہے، اور آخرت کی سزا بڑی مشکل ہے میرے عزیزوں، بڑی مشکل۔ سوچو آدم علیہ السلام، یہ جو میں لرزتا ہوں نا، تو میں تو اللہ آخرت کی رسوائی سے بچا دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری زمانے تک آنے والا انسان اور آل بیت اطہار میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امام حسن امام حسین سے لے کر آخری امام مہدی تک آنے والی شخصیتیں سب کھڑی ہوں اور اللہ تمہیں اوپر ممبر پہ کھڑا کر کے تمہارے عیب سب کے سامنے کھول کے رکھ دے، اس سے بڑی رسوائی کیا؟ اس سے بڑی رسوائی کیا؟ رسوائی یوں تو علامہ اقبال نہیں عرض کرتے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر حضر ہائے من پذیر، تو میں بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اللہ تو دو عالم سے غنی ہے، میں فقیر آدمی ہوں، تو حشر کے دن میرا عذر، میری معذرت قبول کر لینا، اور اگر ایسا ہی ضروری ہے میرا رب حساب میرا لینا تو پھر اتنی مہربانی کر دینا، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہ مصطفیٰ کی نگاہوں سے چھپا کے میرا حساب لے۔ کیا عالم ہوگا، کیا عالم۔ تم محبوب پوچھ لے کہ کیا کر کے آیا ہے تو، کیا کر کے آیا ہے۔ وہ دہلی کا ایک فقیر تھا، بھیک مانگتا تھا، ایک انگریز وہاں سے پاس سے گزرا، اس سے بٹوا گر گیا، اس نے وہ بٹوا اٹھایا اور اسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس کی رہائش گاہ تک پہنچا، اور وہ بٹوا اسے دے کے کہنے لگا کہ یہ تیرا بٹوا گرا تھا۔ اس نے کہا تو وہ فقیر نہیں ہے فلاں چوک میں بھیک مانگتا ہے؟ کہا جی بالکل وہی ہوں۔ اس نے کہا یہ بٹوا تو پیسوں سے بھرا ہوا تھا، تو نے یہ اٹھا کیوں نہ لیا؟ ظالم تیری تو ساری زندگی سنور جاتی، ڈالر تھے ڈالر۔ فقیر کہنے لگا زندگی سنور جاتی لیکن آخرت برباد ہو جاتی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کل تیرا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے محبوب میرے آقا سے کہے کہ تیرے امتی نے میرے امتی کا بٹوا چرایا تھا۔ سوچو کل محبوب یہ کہتے ہیں تو اس فقیر سے بھی گیا گزرا تھا کہ لوگوں کو دھوکے دیتے دیتے تو نے زندگی گزار دی، یہ نہ سوچا کہ میں تجھ سے پوچھ لوں، کل حشر کے دن پوچھوں گا کہ کیا کر کے آیا۔ تو بڑا مشکل مرحلہ آنے والا ہے ہماری زندگی میں۔ تو یہ بندہ اب اس کو 6 دن بعد خیال آیا کہ یار یہ میں کیا کر بیٹھا، تو یہ گھبرایا اور بھاگا، اور ایک جگہ اس نے عبادت کے لیے ایک مسجد ایک عبادت گاہ میں یہ بیٹھا عبادت، روتا دھوتا مولا معاف کر دے غلطی ہو گئی، مولا معاف کر دے غلطی ہو گئی۔ اب جب کچھ دن گزرے بھوک کا عالم آیا، کسی نے ایک روٹی لا کے دی اس کو، یا خود ہی اس کے تھیلے میں پڑی تھی یا کوئی لے کے آیا۔ اب اس نے دائیں بائیں دیکھا 2 لوگ بیٹھے تھے، اللہ کی مخلوق، اللہ کے 2 بندے۔ اس نے دل میں سوچا یار یہ بھی بھوکے ہوں گے، اس نے وہ روٹی 2 ٹکڑے کی، ایک ٹکڑا ایک کو دیا، دوسرا ٹکڑا دوسرے کو دیا، اسی عالم میں اس کو موت آئی۔ اب جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو فرمایا گیا کہ اس کی 60 سال کی عبادت لے آؤ اور وہ 6 راتیں بھی لے آؤ، 6 راتیں ایک پلڑے میں رکھ دو، 60 سال کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ جب دونوں چیزیں الگ الگ پلڑوں میں رکھی گئیں تو وہ 6 راتیں اس کی 60 سال کی عبادت پر بھاری پڑ گئیں، اس کی ساری عبادت ملیا میٹ ہو گئی۔ اس کے لیے اب فیصلہ ہونا تھا جہنم کا، ظاہر ہے 6 راتیں بھاری ہو گئیں، گناہ اتنا بڑا، اس کے 60 سال کی پوری عبادت وہ ضائع ہو گئی ان 6 راتوں کے سامنے۔ اب حکم ہوا، میرے رب کی رحمت کا جوش آیا، میرے بندوں کے ساتھ جو نیکی کرے گا، میرے بندوں کی جو خدمت کرے گا وہ یوں جہنم میں نہیں جلے گا۔ میرے رب کی رحمت کو جوش آیا اور فرمایا وہ روٹی لے آؤ۔ روٹی لائے، 6 راتیں ایک پلڑے میں، روٹی دوسرے پلڑے میں، روٹی بھاری پڑ گئی، 6 راتیں کم پڑ گئی، 6 راتوں کا گناہ ملیا میٹ ہوا اور ایک روٹی اس کی نجات کا باعث بن گئی۔ میرے رب نے فرمایا میرے بندوں کی خدمت کرنے والے سن، جو میری مخلوق کی فکر رکھتا ہے میں خود اس بندے کی فکر رکھتا ہوں۔ جو بندے کی فکر رکھتا ہے میں خود اس بندے کی، تو جس کی پھر رب فکر رکھنا شروع کر دے تو سخاوت کیا کرو اور خدمت کیا کرو۔
جتنی آپ خدمت کریں گے احباب کی، دوستوں کی، گھر کے بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی، رشتے ناتے، پڑوسی، محلے دار، گاؤں کے لوگ، ہر بندے کے ساتھ عاجزی اور تواضع اختیار کر لو، یقین جانو یہ جو چھوٹی سی تھوڑی سی چند اونس کی ہوا ہمارے جسموں میں بھری ہے نا، یہ ہلکی سی ایسے کھینچ لی جائے گی اور محتاج پڑے ہوں، جسے چپل بھر میں محتاج کر دیتا ہے، ایسا بے نیاز اور قدرت والا کہ تم زندہ ہوگے لیکن مردہ شمار کیے جاؤ گے، ہوگے زندہ، سانس لے رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، لیکن مردوں میں شمار، ایسی قدرت والا۔ تو وہ دور آنے سے پہلے پہلے خود کو نیچے گرا لو، تواضع اختیار کر لو، عاجزی اختیار کر لو۔ میرے حبیب نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر تواضع اختیار کیا، اللہ اسے بلند مراتب عطا فرماتا ہے۔ یہ یہاں آپ کا آنا کس لیے ہے؟ کوئی دنیا کی غرض تو نہیں ہے نا کسی کی کہ مجھے دنیا چاہیے جی، مجھے تو بہت سارا کھانا پینا چاہیے، مجھے تو یہ چیز۔ غرض کیا ہے؟ غرض اور مقصد ہے کہ مجھے اللہ اور اللہ کے حبیب کی خالص محبت مل جائے اور میں اس کمال تک پہنچ جاؤں جس کمال تک حسن بصری حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پہنچے تھے، اور حسن بصری سے سری سبتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہنچے تھے، اور ان کے ذریعے حضرت جنید بغدادی پہنچے تھے، ان کے ذریعے بایزید بستامی پہنچے تھے، کرتے کرتے ان کے ذریعے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے طریقت کے رستے سے آج تک جتنے لوگ واصل ہوئے، میں بھی اس مقام تک پہنچا۔ تو پھر سنو، سبھی اولیاء، یہ جتنے اللہ کے ولی، جتنے صوفیاء کرام، یہ سبھی کے سبھی اس پر متفق ہیں کہ خدمت کر لو رب کو پالو گے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خود خدا ملتا ہے۔ تو آپس میں ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کے لیے جگہ توسع اختیار کریں، جگہ نہیں ہے خود ترجیح اختیار کر لو، دوسرے دوست کو بٹھا لو، اسے اچھی جگہ پیش کرو، کھانے میں کوئی چیز آئے اسے اچھا کھانا پیش کرو۔ دیکھو یار، یہ قربانی ہم نہ کر سکیں تو ہم اور کیا قربانیاں کریں؟ ہم اگر اپنے معدے کی قربانی، لذت کام و دہن کی قربانی نہ دے سکیں تو سر کی قربانی کیا دیں؟ اب یہ اعلان ہو چلو آ جاؤ الجہاد فی سبیل اللہ، پتہ نہیں کتنے ہم میں سے گھر کی طرف بھاگ پڑے۔ تو جب یہ قربانی ہم نہیں دے سکتے تو وہ بھی نہیں دے سکتے۔ تو سب سے پہلے یہاں سے قربانی شروع ہوگی، اور یہ نفس کے ساتھ جو جہاد ہے نا، تو نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے؟ میرا جی تو نہیں چاہتا یار میں کسی کی خدمت کروں، میرا جی تو نہیں چاہتا کہ گوشت پڑا اور کوئی اور کھا لے، میں دیکھ رہا ہوں، میرا جی تو نہیں چاہے گا کہ میں نرم جو جگہ ہے، اچھی جو جگہ ہے اس کو کسی اور کو پیش کر دوں، لیکن مجھے جی کی نہیں ماننا، مجھے نفس کی نہیں ماننی، مجھے ماننی کس کی ہے؟ اللہ کے حبیب کا حکم ماننا ہے، اور اللہ کے حبیب کا حکم کس کا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ تو جس کی محبت پانے کے لیے آئے ہو اس کا حکم مانو گے تو محبت مل جائے گی، اور اگر نہیں مانو گے تو پھر چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو۔ اسے کسی ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے جو اس کا حکم ماننے سے انکار کرے، اس کا رزق بھی کھائے اور اس کی نافرمانی اور سرکشیاں بھی کرتے رہے۔ ہے تو وہ بڑا کریم، بڑا ستار۔ اس دن میں دعا، ایک صاحب دعا کی، ان کی بڑی پیاری دعا، کہنے لگے میرے رب تو نے باوجود میری سرکشی کے میرے عیب چھپا رکھے ہیں، میرے مولا آج میں بڑا نادم ہو کے آیا ہوں، تو مجھے معاف کر دے کہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں میرا۔ تو یہ ولایت جو ہے یہ خدمت میں چھپی ہے۔ آپ خدمت کریں تو ایک دوسرے کی بھی خدمت کریں، اپنے گھر بار کے لوگوں کی بھی خدمت کریں، اور ایک دوسرے کے لیے راتوں کو ذکر فکر کے بعد جتنا بھی آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ اپنے لیے تو سبھی مانگتے ہیں، بندہ وہی ہے جو غیروں کے لیے مانگے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی